بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 30 ہے اور آج سورۃ البقرہ کی صرف ایک آیت کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی۔ آیت نمبر 34 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، وَإِذْ، اور جب قلنا ہم نے کہا، للملائکہ فرشتوں سے کہ اسجدوا سجدہ کرو، لآدم آدم کو، فسجدوا تو انہوں نے سجدہ کیا، الا ابلیس سوائے ابلیس کے، ابا اس نے انکار کیا، واستکبر اور تکبر کیا، وکان من الکافرین اور تھا وہ کافروں میں سے۔ ترجمہ یوں ہے، اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کے آگے جھکو تو وہ سب جھکے، مگر ابلیس نہ جھکا، اس نے انکار کیا اور تکبر میں آ گیا اور کافروں میں سے ہو گیا۔ اس آیت میں 3 باتیں بیان کی گئی ہیں۔ پہلی بات، اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو۔ دوسری بات، چنانچہ سب فرشتوں نے سجدہ کیا۔ تیسری بات، مگر ابلیس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا اور متکبرانہ رویہ اختیار کیا اور کافروں میں سے ہو گیا۔ بزرگان محترم، مفسرین نے ایک روایت یہ نقل کی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کا ابھی جسد خاکی ہی تیار ہوا تھا اور ابھی روح اس میں نہیں پڑی تھی کہ ادھر سے ابلیس کا گزر فرشتوں کی ایک جماعت کے ساتھ ہوا۔ ابلیس نے فرشتوں سے پوچھا کہ یہ نئی مخلوق اگر ہم سب پر حاکم بنا دی گئی تو کیا کرو گے؟ فرشتوں نے کہا کہ جان و دین سے اس کی اطاعت کریں گے، اور کیا کریں گے؟ اس پر ابلیس نے اپنے دل میں کہا کہ مجھ سے تو اطاعت نہ ہوگی، میں تو خود ہی اس پر غلبہ حاصل کروں گا۔ ایک قابل غور نقطہ یہاں ذہن میں رہے کہ سجدے سے مراد یہاں وہ سجدہ اصطلاحی، شرعی اور فقہی نہیں ہے، بلکہ تواضع اور تذلل مراد ہے، جھکنا مراد ہے۔ یہاں سجدے سے مراد زمین پر پیشانی رکھنا نہیں ہے، بلکہ صرف جھکنا مراد ہے۔ اور جن مفسرین نے عمومی سجدہ مراد لیا ہے، ان مفسرین نے اس بات کی وضاحت کر دی ہے کہ یہ سجدہ تعظیمی تھا، اور سجدہ تعظیمی پچھلی شریعتوں میں جائز تھا، جبکہ شریعت محمدیہ میں اللہ کے علاوہ کسی اور کے آگے سجدہ کرنے کو حرام قرار دیا گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کا سجدہ کرنے سے مقصد ان کا اعزاز تھا، حضرت آدم کا اکرام تھا۔ ابلیس جنات میں سے تھا، جیسا کہ سورہ کہف میں موجود ہے کہ کان من الجن، وہ فرشتوں میں سے تھا، جیسا کہ خود ابلیس نے اس بات کا اعتراف کیا ہے، خلقتنی من نار، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے۔ اگر فرشتہ ہوتا تو یوں کہتا کہ تو نے مجھے نور سے پیدا کیا۔ فرشتے چونکہ نور سے پیدا کیے گئے، اس لیے ان سے نافرمانی کا تصور نہیں کیا جا سکتا، اس لیے فرشتوں نے حکم بجا لایا اور آدم کا سجدہ کیا اللہ کے حکم کے مطابق۔ اور ابلیس چونکہ آگ سے پیدا کیا گیا ہے، اس لیے اس نے فطری طور پر غرور اور گھمنڈ اور سرکشی اور نافرمانی کا جذبہ تھا، اس لیے اس نے سجدہ نہیں کیا۔ ابلیس اگر اپنی حیثیت کو نہ دیکھتا اور رب ذوالجلال کے حکم پر نگاہ رکھتا تو آج وہ بارگاہ الہی کا مقرب اور محبوب ہو جاتا۔ ابلیس کے غرور اور گھمنڈ نے اس کو ہمیشہ کے لیے بارگاہ الہی سے محروم کر دیا، ملعون بنا دیا، اور ساری انسانیت کو اس واقعے سے سبق ملا کہ جو کوئی حکم ربانی کے آگے سر خم تسلیم کرتا ہے وہ رب ذوالجلال کا محبوب و مقرب بن جاتا ہے، اور جو کوئی اس کے سامنے غرور کی چادر اوڑھ لیتا ہے وہ ہمیشہ کے لیے ذلیل و خوار ہو جاتا ہے۔
یہاں ایک طالب علمانہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو سجدے کا حکم دیا تھا اور ابلیس فرشتوں کسی مخلوق نہیں ہے، تو پھر کیوں ابلیس راندہ بارگاہ الہی ہو گیا؟ اس کا ایک جواب تو یہ ہے کہ چونکہ ابلیس فرشتوں کے ساتھ رہتا تھا اس لیے وہ اس حکم سجدہ میں خود بخود داخل ہو گیا، اور دوسرا جواب یہ ہے کہ خود قرآن مجید کی اس آیت سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو بھی سجدے کا حکم دیا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ کہا گیا ما منعک الا تسجد اذ امرتک، کس چیز نے تجھ کو سجدہ کرنے سے ابلیس روکا جبکہ میں نے تجھ کو حکم دیا تھا۔ قرآن مجید کی مختلف آیتوں میں جیسے کہ یہاں موجود ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 30 میں کہ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، اور دیگر آیات میں بھی اس کا تذکرہ موجود ہے جہاں پروردگار نے حضرت آدم علیہ السلام کا سجدہ کرنے کا حکم فرشتوں کو دیا تھا۔ سورہ اعراف آیت نمبر 11 ثم صبرناکم ثم قلنا للملائکۃ اسجدوا لآدم۔ سورہ حجر کی آیت نمبر 28 میں ہے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، اور پھر سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 61 میں ہے وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، اور اسجدوا کا لفظ تو قرآن مجید میں ہے۔ تم سورہ اعراف کی آیت نمبر 11 ثم قلنا للملائکۃ اسجدوا لآدم، سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 61 وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا، سورہ کہف کی آیت نمبر 50 وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا، سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 117 وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا۔ اور ابلیس نے انکار کیا، اور انکار کے لیے جو لفظ استعمال کیا گیا وہ ابا ہے، اور ابا کا لفظ بھی قرآن مجید میں ہے، سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 116 میں ہے الا ابلیس ابا واستکبر، اور واستکبر کا جو لفظ ہے وہ لفظ واستکبر ہوا وجنودہ فی الارض ثم ادبر واستکبر، سورہ مدثر کی آیت نمبر 29 میں بھی ہے ثم ادبر واستکبر، اور سورہ قصص کی آیت نمبر 39 میں بھی ہے واستکبر ہوا وجنودہ فی الارض۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو غرور سے، گھمنڈ سے بچائے، عاجزی اختیار کرنے کی، رب ذوالجلال کی اطاعت کرنے کی، فرمانبرداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ڈیلی درس قرآن کو سبسکرائب کیجئے، اپنے تاثرات اور مشورے ارسال کیجئے، اور اپنے متعلقین کا گروپ بنا کر انہیں روزانہ درس قرآن بھیجیں اور اجر و ثواب پائیں۔